بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویلیو اسپیشل ود اقبال ساجد۔ ناظرین مکرم، آج سے چند سال قبل پاکستان کے میدان کھلاڑیوں سے بھرے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ گلی محلہ بازار الغرض کہیں بھی کسی ایریا میں نوجوان، چھوٹے بڑے، بوڑھے بچے سب کھیلتے کودتے نظر آتے۔ کبڈی کے میدان سجتے تھے، لوگ دور دراز علاقوں سے ان پروگرامز کو دیکھنے کے لیے آتے، وہ ان پروگرامز سے لطف اندوز بھی ہوتے اور فزیکلی بھی فٹ رہتے۔ جب ہم باہر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا کہ کہیں فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، کہیں ہاکی کھیلی جا رہی ہے اور کسی جگہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ ناظرین، جو لوگ یہ افورڈ نہ کر سکتے وہ اپنے گرد و نواح میں گلی ڈنڈا جیسی کھیلوں سے اپنے آپ کو پر لطف رکھتے۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے، میدان سکڑنے لگے، لوگوں کی تعداد گراؤنڈز کے اندر کم آنے لگی، الغرض انہی میدانوں کے اندر سوسائٹیز اور گھروں نے لے لی، اور اگر کوئی اکا دکا گراؤنڈ ہے بھی تو وہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ نوجوان کدھر گئے جو ان میدانوں کی، ان گراؤنڈز کی رونق ہوا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان کی آدھی 50% آبادی انٹرنیٹ پہ شفٹ ہو چکی ہے۔ آج اینڈرائڈ موبائل کا دور آ گیا ہے۔ بچے بوڑھے سبھی اپنے فونز کے ذریعے گلوبلی تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہیں، لیکن اپنوں سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے استعمال نے انسانیت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، جس سے بہت زیادہ مسائل جنم لیتے ہیں، اور کرائم کی ایک نئی جنس نے جنم لیا جنہیں ہم سوشل میڈیا کرائمز یا سائبر کرائمز کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور سائبر کرائمز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ماہر قانون محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب، ان کے ساتھ پروفیسر محمد یوسف ثانی صاحب۔ میں سر آپ دونوں کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ بھٹی صاحب، آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ سائبر کرائم ہے کیا اور اس میں کس طرح کے لوگ ملوث ہوتے ہیں؟ میاں اقبال ساجد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اپنے ناظرین تک سائبر کرائم کے حوالے سے جو لیٹسٹ انیکٹمنٹس ہیں، جو قانون معرض وجود میں آ رہے ہیں، انہیں پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو جرائم کی جو نوعیت ہے وہ بدل رہی ہے۔ تو جہاں تک سائبر کرائمز کا تعلق ہے تو ہر وہ جرم، ہر وہ کرائم جو ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آئے گا۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو انٹرنیٹ ہے، موبائل فون، موبائل ڈیوائسز اور اس طرح کے جو کنیکٹڈ سورسز ہیں وہ یوز کیے جائیں۔ جہاں تک ان جرائم سے منسلک افراد کا تعلق ہے تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ مورلی بڑی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اگر ان نکات کو ہم جب دیکھتے ہیں، اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ فیملی فرینڈز جو ہیں وہ سائبر کرائمز میں زیادہ انوالو دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ فیملی ریلیشنز، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری فیملیز، چونکہ ہم زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو اس طرح کے جرائم میں کزنز انوالو ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی میل ہے یا فیمیل ہے، وہ اگر کسی آفس میں امپلائی ہے تو وہاں پہ ان کے کولیگز بھی ملوث ہیں اس طرح کے جرائم میں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، اور اگر بچے ہیں، چھوٹی عمر کے بچیاں یا بچے ہیں، تو ان کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ یہ سائبر کرائمز میں بہت حد تک ملوث جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ اس پہ 2016 میں ایک پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تاکہ اس طرح کے جرائمز کو کنٹرول کیا جا سکے۔
جی آپ کے کہنے کا مقصد ہے بھٹی صاحب کہ جس طرح گریجولی انسان گرو کر رہا ہے اور وہ اوپر والی سطح پہ جا رہا ہے، اسی طرح گریجولی یہ کرائم بھی گروتھ کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. پروفیسر یوسف صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہماری ہے وہ بالخصوص اور پوری دنیا کی یوتھ بالعموم یہ سوشل میڈیا کے کریز میں کس حد تک انوالو ہے؟ شکریہ میاں صاحب، آپ نے اظہار خیال کے لیے یہاں مدعو کیا. یہ ایک اہم موضوع ہے. سوشل میڈیا دیکھیں اب ایک لائف سٹائل بن چکا ہے، ایک حقیقت بن چکا ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اٹ ہیز بیکم پارٹ آف آر لائف. چاہے آپ ینگ ہیں، مڈل ایج ہیں، کسی بھی ایج گروپ کے ہیں، آپ میں کسی نہ کسی طرح سے سوشل میڈیا سے ان ٹچ رہنا ہوتا ہے. آپ کی کسی نہ کسی طرح سے ضرورت بن گئی ہوئی ہے. اصل میں یہ انٹروڈیوس تو 1997 میں ہوا تھا، لیکن اس میں یہ انقلابی صورتحال اس وقت اختیار کر گیا جب 2004 میں مارک زکربرگ نے فیس بک انٹروڈیوس کروایا. تو فیس بک کے آ جانے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو فونز کرنا کم کر دیے. بس یہ پوچھتے تھے کہ آپ فیس بک پہ ہیں، آپ مجھے بھی ایڈ کر لیں یا میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. اگر کسی کو وش کرنا ہے تو وہیں وش کر دیتے، کال نہیں کرتے تھے. کوئی چیز شیئر کرنی ہے تو تھرو فیس بک کر لیتے تھے. ساری انٹریکشن فیس بک سے ہونا شروع ہو گئی. تو وہاں سے ایک ریولیوشن سا آ گیا ہوا ہے. تو اب یہ ہمارا ایک لائف سٹائل بن گیا ہوا ہے. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک آرٹیفیشیل لائف ہوتی ہے. ہم اپنی لائف کے وہ پہلو اس میں شو کیس کرتے ہیں جو آرٹیفیشیل ہوتے ہیں. دیکھیں میاں صاحب، آپ اپنی زندگی جیسے بھی گزارتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ وہی پکچرز لگائیں کہ جو بہت ہی خوبصورت، خوشنما اور آپ کی زندگی کا ایک روشن پہلو عیاں کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی زندگی کے کوئی منفی پہلو یا کوئی سیڈ قسم کے مومنٹ تو شیئر نہیں کریں گے نا. تو اس طرح جب آپ بار بار یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں، ایسے واقعات، ایسی پکچرز، ویڈیو شیئر کرتے ہیں، تو پھر آپ ایک آرٹیفیشیل ورلڈ کریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو اس کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ غالباً آدھی سے زیادہ آبادی 50% شفٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو جب آپ کے نوجوان اور بالعموم دوسرے لوگ بھی، ان کے پاس آدھی آبادی کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ ہمارا لائف سٹائل بن گیا ہوا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مثبت استعمال بھی ہیں اور منفی بھی ہیں. اس کو مثبت استعمال کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے بہت سے فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، جبکہ جو کہ اٹھاتے بھی ہیں. لوگ تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی نوبل کاز ہے تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ اپنے تھاٹس اور آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کرتے ہیں. اور اس میں جیسا کہ کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں بہت ہی فیمس ہیں، جس میں یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، واٹس ایپ ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو کریز سا ہو گیا ہوا ہے. اس کی ایڈکشن ہو گئی ہوئی ہے. ہر 10 منٹ کے بعد اگر وہ اپنا اکاؤنٹ چیک نہ کرے تو ان کو بے چینی ہوتی ہے. جب وہ بے چینی ہوتی ہے تو یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کو ایڈکشن ہو چکی ہوئی ہے. اس میں نہ صرف بچے بلکہ ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ بھی ایڈکٹڈ ہیں. ان کو بھی ہر 15-20 منٹ کے بعد اپنا اکاؤنٹ، چاہے وہ فیس بک پہ ہے یا کہیں بھی ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ایک آرٹیفیشیل ورلڈ ہے. اس کے اندر اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنی زندگی کے خوبصورت پہلو اس پہ پروجیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور آپ اپنی اصل لائف کو اور اپنی اصل جو سیلف ہوتی ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور اس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کو خاص قسم کا پلیجر ملتا ہے جب لوگ آپ کو لائکس کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے دماغ کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جو ڈوپامین کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے. اس سے ہمیں بہت زیادہ پلیجر ملتی ہے، ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے. وہ کب ملتی ہے؟ جب ہم ڈرگس یوز کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ ہمیں کوئی اس طرح کی سکسیس ملتی ہے یا اپریسیشن ملتی ہے، یا ہم کوئی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، یا کوئی ہم اسپورٹس میں ون کرتے ہیں، کوئی بھی ایکسٹریم پلیجر ملتا ہے تو وہ ایک ڈوپامین ایک کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں. ہمیں اس کی ایڈکشن سی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملات ہیں. اس میں ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سوشل میڈیا کا یوز برا نہیں ہے، یہ مثبت ہے. اس کے پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہیں اور نیگیٹو میں، جیسے آپ نے خود فرمایا. اس کو اگر ہم سادے لفظوں میں لیں تو کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال ہی برا ہوتا ہے. بالکل ایسے. شروع میں موبائل فونز آ گئے تو کچھ لوگ خلاف تھے اس کے کہ یہ آوارگی اور ایک بے راہبری کا سبب بنیں گے، ہمارے بچوں کا ان چیکڈ کمیونیکیشن ہوگا. لیکن اب لوگ اس کو ایسا بلیسنگ بھی کہتے ہیں کہ اٹس اے بلیسنگ. تو کوئی بھی چیز اٹ سیلف بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اور جو چھوٹے بچے ہیں اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ والدین کم سے کم تھوڑا بہت ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ہمارے بچے کون کون سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اور کن لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، تاکہ ان کے نوٹس میں ہو، کل کو کوئی پرابلم نہ ہو. جس طرح کہ ابھی ہمارے دوست بٹی صاحب نے کہا کہ سائبر کرائم بہت زیادہ کامن ہو چکا ہوا ہے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں اور وہ بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا جو مد مقابل شخص ہے کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہے یا ہماری ملک کے کسی اور سٹی میں بیٹھا ہے، اس سے ہماری دوستی ہوگی، انٹریکشن ہوگی ہے، تو لیٹر آن اس کے کیا ریپیکشنس ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ پھر کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کرائم یا سوشل میڈیا بلنگ سائبر کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں. جی، آپ کے کہنے کا مطلب ہے چیک اینڈ بیلنس پیرنٹس کو بھی اور بڑوں کو بھی اس پہ ضرور رکھنا چاہیے. لیکن میں اس میں آخر میں پھر وہ پہلی والی بات کہوں گا کہ یہ ہمارا لائف سٹائل بن چکا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اپوز کر سکتے ہیں. ہاں، اس میں ایک بیلنس کریٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی ایڈکشن ہونے سے خود بھی رکیں اور بچوں کو بھی روکیں. ایک جو نارمل یوزر ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے ڈیلی اپنے سوشل میڈیا کو دیتا ہے. جی بھٹی صاحب، میں اب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو بھی، پاکستان میں سائبر کرائمز کو ڈیل کرنے کے لیے کون سا ادارہ ہے موجود ہے اور وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی میاں اقبال ساجد صاحب، فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی FIA جی، وہ پاکستان کا ایک فیڈرل لیول کا ادارہ ہے اور اس میں باقاعدہ ایک سائبر کرائم ونگ اسٹیبلش کیا گیا ہے جو سائبر کرائمز کے متعلق جتنی بھی شکایات ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے. اس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 2016 میں پریونشن آف الیکٹرانک سائبر کرائمز ایکٹ جو ہے وہ وجود میں آیا اور اس کے تحت جتنی بھی جرائم ہیں ان کو پھر جو ہے وہ پینلائز کیا گیا ہے. اس میں کچھ ایسے اوفینسز ڈسکرائب کیے گئے ہیں، ان کی اس طرح کی جہتیں ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ ہماری سوسائٹی میں وہ جرائم وقوع پذیر نہیں ہوتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر جدید جو نوعیت ہے قوانین کی وہ انٹروڈیوس کروانی پڑ رہی ہے. تو جو FIA ہے، اگر کسی شخص کو، کسی فرد کو، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بلا جھجک اگر کسی کو سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ہراس کر رہا ہے، ان کی کوئی ڈیفامیشن ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی آبجیکشنیبل کنٹینٹس ان کے آن ایئر کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ فوراً سے اپنے متعلقہ FIA ڈپارٹمنٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس پہ جو احکام بالا ہیں وہ بڑی سوئفٹلی اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کا جو تدارک ہے اسے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پروفیسر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آج کا انسان، چاہے وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کسی بھی ایج لیول میں ہے، اپنے وقت کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا ایک بہت ہی بڑا فینومینن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک اس بلیسنگ ان ڈسگائز، ٹھیک ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ بلیسنگ ہے آج کے دور کے لیے، کیونکہ یہ گریٹ سورس آف انفارمیشن اینڈ نالج ہے. آپ اس کو اگر لرننگ یہ پرپز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گوگل میں ہر چیز موجود ہے، ہر بکس پڑھی ہوئی ہیں، PDF کاپیز پڑھی ہیں، ریسرچ پیپرز پڑھے ہیں، آپ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کسی بھی قسم کا کوئی مٹیریل چاہتے ہیں آپ کو گوگل پہ مل جاتا ہے. سیم از دا کیس ود یوٹیوب. ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، آپ لیکچرز یونیورسٹی لیکچرز بھی سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی ریلیجیس اسکالرس کے لیکچر سننا چاہیں وہ مل جاتے ہیں. آپ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، کرنٹ افیئرس کے اوپر کچھ سننا چاہ رہے ہیں تو لمبے لینتھی ریکارڈڈ پروگرامس پڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے منٹس کے پروگرامس بھی ریکارڈڈ ہوتے ہیں. تو یوٹیوب ایک یونیورسٹی ہے، میں یہ کہوں گا. یوٹیوب ہو یا گوگل ہو، یہ یونیورسٹیز ہیں، اسٹور ہاؤس آف نالج ہیں. یہاں سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کل کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس زیادہ تر ریلائی ہی یوٹیوب اور گوگل پہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسائنمنٹس بنانے کے لیے. اور ہر ٹیچر نے اپنے ریکارڈڈ لیکچرز یا اپنی PDF جو میٹیریل ہے، ہیلپنگ میٹیریل، وہ یوٹیوب پہ اور لگایا، گوگل پہ انہوں نے جی اپلوڈ کیا ہوا ہے. تو یہ گریٹ سورس آف لرننگ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف اس کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کی طرف لے جاتا ہے. اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں انٹرٹینمنٹ کی اتنی زیادہ ضرورت کیوں ہوتی ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت تب ہوتی ہے نا جب آپ مینٹلی ٹائرڈ ہوتے ہیں.
آپ بہت زیادہ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو بعد میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ نے ایک زندگی یا ڈیلی روٹین میں 1-2 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جائے تو وہ زندگی دن کا بیشتر حصہ انٹرٹینمنٹ میں گزارتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, سانگ سنتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے انٹرٹیننگ پروگرامس دیکھتے ہیں. تو اب اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ کو ٹائم دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو پروڈکٹیو سائڈ ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے, ان کی اسٹڈی ڈسٹرب ہوتی ہے. اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کا کریئر ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہی 24 آورس میں سے آپ بہت زیادہ ٹائم انٹرٹینمنٹ کو دے رہے ہیں اننیسیسریلی. اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ایک ورکنگ کلاس آدمی کو جو 8 سے 10 گھنٹے کام کرتا ہے, میرے خیال میں اس کو 1 سے 2 گھنٹے انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی, اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہوتی. لیکن آپ دیکھیں لمبی لمبی فلمیں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں سوشل میڈیا کو آپ اپنے بزنس پروموشن, اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آج کل اس کی بہترین مثالیں ملتی ہیں. اب ہر بزنس جو ہے, ہر دوسرا تیسرا بزنس آن لائن ہے, پھر سوشل میڈیا پہ کمپینس چلتی ہیں. آپ کوئی سروس بیچتے ہیں, کوئی شاپ ہے, کوئی بڑا بزنس ہے, چھوٹا بزنس ہے, آپ آن لائن بھی آپ اپنی پریزنس رکھتے ہیں اور آن لائن آپ کو زیادہ بزنس مل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ کی کوئی نوبل کاز ہے, آپ نے این جی او بنائی ہوئی ہے, کوئی اچھی آپ کی ایک کمپین کر رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. اس میں بھی آپ کو پاپولیرٹی ملتی ہے, آپ کو فیم ملتی ہے اور آپ کو سپورٹ ملتی ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ایک سورس آف اویئرنیس ہے. یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کووڈ کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پروموٹ ہوا ہے. لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تو انہیں آن لائن. یہ بات سچ ہے کہ کووڈ-19 کے ٹائم پر لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں, تو انہوں نے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ ٹائم دیا, لرننگ بھی کی. سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ قسم کے جو اس کی ہیں چیزیں, اپلیکیشن, لرننگ بھی کی اور ارننگ بھی کی ہے. انہیں سیکھا, اور پھر ظاہر ہے اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو انہوں نے ارننگ بھی کی ہے. OLX سے لے کر امیزون تک لمبا سفر ہے. ہر بندے نے جہاں تک اس کی بساط کی اس نے لرننگ کی اور ارننگ بھی کی ہے, جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے. یہ اس کا پازیٹیو یوز ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے ایٹ دا سیم ٹائم انٹرٹینمنٹ کے اوپر بھی وقت ضائع کیا ہے, اور اب بھی بیشتر لوگ جو ہے وہ اپنی انٹرٹیننگ کانٹینٹ دیکھنے کے اوپر ہی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو علم حاصل کرنے کے لیے, اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے, اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنے نوبل آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی یوز کرنا چاہیے. یہاں پہ سر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ڈس انیسٹ انٹینشن جو ہے وہ بڑا اہم ایلیمنٹ ہے یہاں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا ایک محاورہ بھی اکثر بولا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کند ذہن بندے کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہتھیار پکڑا دیں جس کا اسے استعمال کرنا نہیں آتا, تو وہ اس سے بہت زیادہ سوسائٹی میں نقصان پہنچا سکتا ہے. دراصل یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے, اور جب یہ کسی ایسے بندے کے پاس چلا جائے گا جس کو اس کو استعمال کرنا نہیں آتا یا اسے اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, تو وہ اس سے سوسائٹی کا بہت نقصان ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے جس قدر ایک اضطراب ہے سوسائٹی میں, تو یہ اس کی بنیادی وجہ چیک اینڈ بیلنس کا نہ ہونا. اس میں جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پہ ہمیں نہیں پتہ کہ دوسری طرف کون ہے. تو ہمارے جو ٹین ایج بچے ہیں وہ بظاہر تو وہ فرینڈشپ کوئی ریکویسٹ آئی ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی میرا دوست بیٹھا ہے یا کوئی کولیگ بیٹھا ہے یا کوئی کلاس فیلو ہے جو مجھے یہ اپنی فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہے اور میں اس کی فرینڈ لسٹ میں شامل ہو رہا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی جو میں نے عرض کیا کہ ڈس انیسٹ انٹینشن جو ہے, بد نیتی جو ہے, یہ چونکہ سوسائٹی میں ایک نیگیٹو جو اپروچ ہے لوگوں کی وہ زیادہ ہوتی ہے. کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں وہاں پہ جو جرائم جو ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں میں بے ایمانی کا جو ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے نا, وہ جرائم کی طرف آپ کو لے کے چلے جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو پراپرلی اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق ان کو چلایا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ سوسائٹی پہ زیادہ آئیں گے. اور جیسا کہ سر نے بتایا کہ اس میں نالج خزانہ موجود ہے, تو تبھی ممکن ہے کہ ایک رولز اور ریگولیشن کے تحت اس کو ہم اپنے استعمال میں لائیں. آپ سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے, وہ آپریشنل. جی, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. جی, وہ فیملیز کی طرف سے, ماں باپ کی, پیرنٹس کی طرف سے, اسکول کالجز کے اندر ٹیچرز اور جو ان کی ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کی طرف سے, یہ بہت ایک
اہم چیز. بٹی صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ میجر آن لائن ایریاز اور کون کون سے ہیں جہاں یہ سائبر کرائم وقوع پذیر ہو رہے ہیں؟ جی بالکل میاں اقبال صاحب، یہ اس وقت ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہ گلوبلی ایک یونائٹڈ ایک جو معاشرہ ہے وہ ہمارا بن رہا ہے. تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو نوعیت ہے جرائم کی، کاموں کی اور دیگر معاملات کی وہ بدل رہی ہے. تو اس میں جو میجر ایریاز ہیں جس میں سائبر کرائمز وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان میں سوشل نیٹ ورکنگ ہے. سوشل نیٹ ورکنگ کے حوالے سے پروفیسر صاحب نے بات کی ہے. ٹک ٹاک، فیس بک اور اس طرح کر کے دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ جو سیگمنٹس ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. اس میں جو پرسنل لائفز ہیں ہر طبقہ کی، خواہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ان میں مسائل جو ہیں وہ بن رہے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے. اس کو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ چیک اینڈ بیلنس کے رکھتے ہوئے اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح آن لائن بینکنگ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ تھا یہ ہمیں ان پرسن بینک میں جانا پڑتا تھا. اب آن لائن بینکنگ ہے، اس میں بہت سارے فراڈز ہو رہے ہیں کہ اگر میرے نام کا اکاؤنٹ ہے تو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے، انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے، ڈاٹا کو استعمال کرتے ہوئے جو ہائی جیکرز ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کے جو اکاؤنٹس کو مس مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح انٹرنیٹ سرفنگ ہے، اس میں اس کے علاوہ آڈیو ویڈیو کمیونیکیشن ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. جیسے آپ نے فرمایا، پروفیسر صاحب بھی بات فرما رہے تھے کہ انٹرٹینمنٹ کے سلسلے میں ہم بہت سارا اپنا جو نیگیٹو جو مٹیریل ہے وہ ہم گین کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے. اس پہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو میجر ایریاز ہیں کرائمز کے حوالے سے، اس میں میپ ڈائریکشنز ہیں، آن لائن ایجوکیشن ہے، وہ بہت اچھے انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے آن لائن ایجوکیشن پلیٹ فارم کو. اس کے ساتھ آن لائن آکشنز ہے، انفارمیشن شیئرنگز ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل اسسٹنس، آن لائن گیمز. اس کے علاوہ بے شمار ایسے جو کیٹیگریز ہیں جس میں جرائم جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں. اس میں جو میجر چند ایک اور ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں. اس میں آئیڈینٹی تھیفٹ ہے، اس کے علاوہ سائبر بولنگ ہے، سائبر اسٹیکنگ ہے، فائنینشیل فراڈ ہیں، ڈیجیٹل پائریسی ہے، کمپیوٹر وائرس اور وارمز ہیں. یہ ایک بڑی جو اس کمپیوٹر کے سسٹم کو، اس انٹرنیٹ کے سسٹم کو جو لوگ سمجھتے ہیں، جو ہیکرز ہیں، وہ بڑی پلاننگز کے ساتھ ہاں جی، آپ کے جو انفارمیشن سسٹم ہے، آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور پھر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں ہر حوالے سے. اسی طرح منی لینڈرنگ بھی اسی زمرے میں آتی ہے. تو ایک بہت وسیع لسٹ ہے ان جرائم کی جو سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ناظرین کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کے ساتھ سائبر کرائمز یا بڑوں کے ساتھ کوئی اس طرح کے ایشوز ہو رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو چھپا رہے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایشو وقوع پذیر ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو وہ بلا جھجک FIA سے کانٹیکٹ کریں اور اپنے ان مسائل کو اداروں کے ساتھ ڈسکس کریں. اس کے اوپر ابھی بہت سارے جو قانون سازی وہ مزید ضرورت ہے، اس کے اوپر ہو بھی رہی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک سیکیور کنٹری جو ہے وہ بن جائے گا. پروفیسر یوسف صاحب یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا کے شوقین بلکہ متاثرین آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میاں صاحب یہ بہت اہم سوال ہے. اصل میں جب آپ بہت زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرتے ہیں تو ایک آرٹیفیشل ورلڈ ہے نا، تو اس میں آپ اپنی لائف کے کچھ پہلو تو بہت عیاں کر دیتے ہیں خوشی سے، کچھ پہلو چھپا دیتے ہیں، تو پھر وہ ایک آرٹیفیشل ورلڈ کریٹ ہو جاتی ہے، ایک ورچوئل ورلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جس میں آپ رہنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کے کچھ معاملات مسلسل چھپاتے ہیں. جب آپ پریکٹیکلی کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے.
اور جو سوشل میڈیا پہ مد مقابل باقی لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ بھی اپنی سائڈ سے ایک گلیمرس اور ڈیکوریٹڈ لائف کی پکچر آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی لائف کا وہ حصہ جو وہ ویل ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے، ویل مطلب گلیمرس ہوتا ہے، وہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس کو دیکھ کے آپ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ آپ کے اپنا پوٹینشیل کیا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے، مالی پوزیشن کیا ہے، سوشل پوزیشن کیا ہے، ایکڈیمک پوزیشنز کیا ہے، اس کو آپ ہائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو آپ بہت ہی گلوریفائڈ شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا میں آپ کو معلوم ہے میرے جیسے ایک عام آدمی سے لے کر سٹارز بھی موجود ہیں، کرکٹرز بھی ہیں، شوبز کے لوگ بھی موجود ہیں، امیر لوگ بھی ہیں، غریب بھی ہیں. تو ہم دوسرے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں. ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کیا ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بہت سے لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہماری اپنی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے، ہمارا پوٹینشیل کچھ اور ہوتا ہے، ہم بننا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری ویلیوز کچھ اور ہوتی ہیں، ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہاں بیٹھ کے اب ویسٹرن ویلیوز کو دیکھتے ہیں، ویسٹرن سٹارز کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی ویلیوز کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی پوزیشنز کو، اپنی کنٹری کے معاملات کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو آئیڈینٹی کرائسس کہتے ہیں. تو اس سے باہر آنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈسٹورٹڈ پرسیپشن ہوتا ہے آپ کا اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی بلونگنگس کے بارے میں، کہ دوسرے لوگ مجھ سے برتر ہیں، میں کمتر ہوں، میں کس طرح اپنے آپ کو ان کے برابر رکھوں. پروفیسر یوسف صاحب، آپ کا، محترم جناب بدیع الزمان بھٹی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، پروفیسر یوسف صاحب اور بدیع الزمان بھٹی صاحب سے آج سیر حاصل گفتگو کی ہم نے. پھر انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان اقبال ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.